السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، الہی آمین۔ سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں۔ صبر کی اقسام یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا۔ نمبر 2، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دیں۔ نمبر 3، اس کی تقدیر پہ صبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بڑی مدد ملتی ہے۔ جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے جو کہ ایمان کی میزان ہے اور فواحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ صبر اور صلاۃ ایک مومن کی دنیاوی زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے بڑے ہتھیار ہیں۔ صلاۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی استعانت طلب کرے گا تو مصائب سے چھٹکارا ہوگا۔ مصائب سے چھٹکارا نہ ہو سکا تو صبر کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے اجر پائے گا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، یا بلال ارینا بالصلاۃ، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو۔ یہ مسند احمد کی 364 حدیث ہے۔ صبر سے مدد لینے کو کیوں کہا گیا؟ نمبر 1، صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے اور انسان میں استقامت آتی ہے۔ نمبر 2، صبر کی جزا جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے نزدیک میرے اس بندہ مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھے، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو حق کے راستے پہ چلتے ہوئے صبر سے کام لینے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ انسان کو زندگی میں بار بار صبر اور استقامت سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ صبر ہر مشقت کی دعا ہے۔ صبر ہر مشکل کا حل ہے۔ صبر ہی انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔ کون سی چیز انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ مشکل معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ انسان حق کے راستے پہ چلنے کے لیے نماز سے کیسے مدد لے سکتا ہے؟ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص ملاقات ہے۔ انسان کا دل اس ملاقات سے خاص تعلق میں بندھ جاتا ہے۔ انسان کی روح نماز سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے۔ یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہر قسم کی مدد ختم ہو جائے، جب سارے اسباب کا رشتہ کٹ جائے تو انسان کو نماز مدد دیتی ہے۔ نماز کی پابندی کن لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے جو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے ان کے لیے نماز مشکل ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کن لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی خشوع خضوع کرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے۔ انسان کے لیے نیک کام کرنا کیسے مشکل ہوتا ہے؟ نمبر 1، آخرت سے بے فکری انسان کے لیے نیک کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، ایسے میں اسے نیک کاموں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 2، جب آخرت کی کامیابی مقصد نہیں رہتی
تو اس کے لیے کوشش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخرت سے بے فکر ہونے والے نیک اعمال کو پہاڑوں جیسا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ انسان کے لیے نیک اعمال کیسے آسان ہوتے ہیں؟ آخرت کا یقین انسان کے لیے بڑے سے بڑے مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ نمبر 1، جو یہ سمجھتا ہو کہ مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اس کے لیے نماز کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ نماز ڈرنے والوں کے سوا سب پر شاق گزرتی ہے۔ نماز خشوع خضوع کرنے والوں پر ہلکی اور آسان ہوتی ہے، کیونکہ خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ان کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب ہوتی ہے، کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ثواب کی امید نہیں رکھتا، عذاب سے نہیں ڈرتا، اس کے اندر کوئی ایسا داعیہ موجود نہیں ہوتا جو اسے نماز کی طرف بلائے۔ جب ایسا شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے سب سے بوجھل چیز ہوتی ہے۔ خشوع سے مراد قلب ہے، قلب کو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دینا، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس پرسکون اور مطمئن ہونا، اور اس کے سامنے ذلت اور فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر انکسار کا اظہار کرنا۔ دل کی حاضری اور اعضاء کا سکون خشوع کہلاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اور اس کے احکامات کی اطاعت اور اس کے نواہی سے اجتناب ہے۔ کون لوگ خشوع خضوع کرتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی قبروں سے اٹھائے جانے اور رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین، اور یہ کہ سارے معاملات اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے فیصلہ فرمائے گا، ان کے لیے خشوع خضوع کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ الہی آمین۔